دل پھولوں کی بستی قسط نمبر 27۔ پپھو نبیل اس کی ادھوری کہانی میں الجھ رہا تھا۔ شہزادہ نہیں آئے گا تو شہزادی کی شادی کس سے ہوگی؟ شہزادہ کیوں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا، وہ اپنے خیال میں بولی، پھر چونکی تو ہنس پڑی اور نبیل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، شہزادہ ضرور آئے گا بیٹا، اور اگر راستہ بھول گیا؟ محبت کرنے والے راستہ نہیں بھولتے، البتہ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں جنہیں دور کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے پلکیں موند لیں۔ شاہ سکندر سیدھا احمد حسن کے پاس آیا تھا کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں جو رقم تھی اسے وہ ادھر ادھر رہائش اور دوسرے اخراجات میں خرچ نہیں کر سکتا تھا، یعنی بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت تھی، اور اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جو کسی بھی خرچ سے پہلے اسے سوچنا پڑ رہا تھا، ورنہ وہ تو لٹانے کا عادی تھا اور کبھی حساب نہیں رکھا۔ جبھی اب اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رقم میں وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر خریدے یا کاروبار شروع کرے، اور کاروبار کا بھی اسے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بالآخر اسے اپنا مسئلہ احمد حسن کے سامنے رکھنا پڑا، گو کہ اس نے آتے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے والدین سے ناراض ہو کر چھوڑ آیا ہے، اور سبب بھی بتایا، البتہ اپنی شادی چھپا گیا تھا۔ اس کی وجہ صرف اس کا احساس برتری تھا جسے وہ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ وہ کسی ایک پہلو سے کمزور نظر آئے۔ میں اپنی زندگی خود بناؤں گا، آسیہ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، گو کہ میرے اور بھی بہت دوست ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ تم پر بھروسہ ہے۔ احمد حسن کہ تم پورے خلوص سے میرا ساتھ دو گے، اس نے احمد حسن سے کہا تو جواب میں وہ بولا تھا، تم نے میرا مان بڑھا دیا ہے شاہ سکندر، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ اور پھر 2-3 روز خود ہی سوچتا رہا کہ پہلے اسے کیا کرنا چاہیے۔ جب سمجھ میں نہیں آیا تب احمد حسن کو بلا لیا اور اپنی چیک بک اس کے سامنے رکھتا ہوا بولا، میرے پاس کل اتنی رقم ہے، جبکہ فوری حل طلب مسئلے 2 ہیں، گھر اور کاروبار۔ بتاؤ اتنی رقم میں یہ دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ احمد حسن اس کی چیک بک کا جائزہ لے کر سوچ میں پڑ گیا، اور غالباً فوری طور پر اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ جب ہی کہنے لگا، اتنی جلدی کیا ہے یار، اطمینان سے سوچیں گے۔ نہیں احمد، میرے پاس اطمینان سے سوچنے کا وقت نہیں ہے، ادھر آسیہ انتظار میں ہوگی اور میں اس کے پاس اسی وقت جاؤں گا جب میری اپنی کوئی حیثیت ہوگی۔ اس نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ احمد حسن کو پھر سے سوچنا پڑا، اور کتنی دیر بعد اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ فوراً پوچھنے لگا، کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ فی الحال گھر خریدنے کے بجائے کوئی اپارٹمنٹ کرائے پر لے لو، اس میں کچھ زیادہ خرچ نہیں ہوگا، باقی رقم سے کوئی بزنس شروع کر دو۔ احمد حسن دونوں مسئلوں کا فوری حل بتا کر پوچھنے لگا، کوئی بزنس ہے تمہارے ذہن میں، یا وہ بھی مجھے سوچنا پڑے گا؟ مل کر سوچیں گے، وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی اسی بات کی غماز تھی کہ اسے احمد حسن کا مشورہ پسند آیا تھا۔ پھر اگلے کئی دن اسے گھر دیکھنے میں لگ گئے۔ اب تک اس کا جو معیار زندگی رہا تھا، ظاہر ہے وہ ایک دم سے اس سے بہت نیچے نہیں آ سکتا تھا، اور اس معیار کو برقرار رکھنا بھی مشکل تھا۔ اس لیے اس نے ایک اچھے صاف ستھرے علاقے میں 3 کمروں کا اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ پھر اسے ڈیکوریٹ کرنے میں گو کہ اپنے حساب سے اس نے بہت بخل سے کام لیا تھا، پھر بھی بہت خوبصورتی سے سجا لیا۔
اس کے بعد یوں اطمینان سے ہو گیا جیسے سارے مسئلے حل ہو گئے ہوں، یا شاید اس کے نزدیک اصل مسئلہ یہی تھا، اور روزگار کی کیونکہ پہلے کبھی اسے فکر نہیں کرنی پڑی تھی، اس لیے لاشعوری طور پر وہ کچھ مطمئن سا تھا، جیسے یہ مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے اتنی بڑی جائیداد میں اسے اپنے حصے کا خیال ہو۔ بہرحال گھر کی سیٹنگ کرتے ہی وہ آسیہ سے ملنے کو بے چین ہو گیا، لیکن وہ اس طرح نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ جیسا کہ اس سے کہہ آیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا، اور اب گھر والے نہیں تھے، تو اس نے احمد حسن، اس کی والدہ اور بہن نائلہ کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ نائلہ کیونکہ ٹین ایج تھی، اس لیے بڑے شوق سے تیار ہو گئی، اور تیار تو اس کی امی بھی ہو گئی تھیں، لیکن انہیں دھڑکا لگا ہوا تھا، بیٹا تمہارے ماں باپ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے کہ ان کی اجازت کے بغیر ہم نے تمہاری شادی کرا دی؟ آپ سے کیوں ناراض ہوں گے آنٹی؟ آپ اپنی مرضی سے تو نہیں جا رہی، میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے والدین کو خبر نہیں ہے، سب پتہ ہے، بس یہ ہے کہ وہ یہاں میری شادی کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میرے گھر والے زیادہ عرصہ میری دوری نہیں سہ سکیں گے، میرے پاس آنے کے لیے انہیں بہانہ چاہیے ہوگا، اور وہ بہانہ ظاہر ہے ان کی بہو ہوگی۔ اس نے بڑے اعتماد سے انہیں یقین اور اطمینان دلایا، حالانکہ اسے 1% بھی یقین نہیں تھا۔ ہاں، ماں باپ کو اولاد کی خوشی کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے، آنٹی نے کہا تو وہ اندر ہی اندر اطمینان سے ہو کر بولا، جی، اور ان لوگوں سے بھی آپ نے یہی کہنا ہے، فکر نہیں کریں سکندر بھائی، ان کے سامنے میں آپ کی وہ تعریفیں کروں گی، وہ تعریفیں۔ نائلہ کے جوش کے سامنے اس نے بند باندھ دیا، بس تم برائے مہربانی خاموش ہی رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خاموش اچھی لگتی ہو، اس نے مذاق میں ٹالا۔ پھر احمد حسن کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ شام اتر رہی تھی جب اس نے آسیہ کے گھر میں قدم رکھا۔ حسب سابق ابا جی بڑی خندہ پیشانی سے اس سے ملے، پھر اس کے ساتھ اور لوگوں کو دیکھ کر کچھ ٹھٹکے، تو وہ فوراً تعارف کرواتا ہوا بولا، اچھا اچھا، بہت خوشی ہوئی، بیٹھیں بیٹھیں آپ لوگ۔ ابا جی پر قدرے بخلاہٹ سوار ہو گئی تھی، انہیں بٹھا کر فوراً کمرے سے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو عدیل ساتھ تھے، اور پیچھے اماں بھی۔ ایک بار پھر تعارف ہوا، اور جب اماں جی بیٹھیں تو پوچھنے لگیں، آپ شاہپور سے آئی ہیں؟ پہلا سوال ہی غیر متوقع تھا۔ آنٹی نے بے اختیار شاہ سکندر کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے نائلہ بول پڑی، نہیں، ہم لوگ یہیں رہتے ہیں، اور اب تو سکندر بھائی بھی یہیں آ گئے ہیں۔ شاہ سکندر نے واقعی حیران ہو کر اس لڑکی کو دیکھا، جس نے پہلے مرحلے پر ہی اصل موضوع کی طرف پیش رفت کر دی تھی۔ پھر بات کو مزاح کا رنگ دے کر بولا، جی ہاں، ایک بھائی پر روب جما کر اس لڑکی کا دل نہیں بھرتا تھا، اس لیے مجھے بھی یہیں آنا پڑا۔ بہنوں کا بھائی پر ہی تو بس چلتا ہے، اور محبت بھی بہت کرتی ہیں، اماں جی نے پیار سے نائلہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھنے لگی، پڑھتی ہو بیٹی؟ جی، اب میڈیکل کے دوسرے سال میں گئی ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی بھی غالباً آنٹی آسیہ کے بارے میں پوچھتے ہوئے قدرے جھجک گئیں۔ جی، میری بیٹی کا بس آخری امتحان تھا۔ اماں جی سادہ عورت تھیں، اپنے انداز میں جواب دیا تو نائلہ شوق سے پوچھنے لگی، کہاں ہے وہ؟ میں مل سکتی ہوں ان سے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اندر چلی جاؤ، یا میں بلاتی ہوں اسے؟ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ نائلہ فوراً کھڑی ہو گئی
اور کچھ شوق نظروں سے سکندر کو دیکھا، لیکن وہ دیر سے کوئی بات کر رہا تھا۔